آداب، میں فیضان عالم سیاست نیوز میں آپ سبھی کو خیر مقدم پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں، ڈاکٹر سعیدہ حمید جی۔ آپ پلاننگ کمیشن کی ممبر رہ چکی ہیں، آپ رائٹر ہیں اور ابھی آپ مسلم ویمن فورم نام کی ایک تنظیم چلاتی ہیں جو کہ عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں۔ آج ہم سعیدہ حمید جی سے جانیں گے جو موجودہ حالات ہیں پورے دیش میں، اس پہ ان کی کیا رائے ہے۔ بہت شکریہ۔ سعیدہ جی، آپ سے پہلا سوال، ابھی جو ہم پورے ملک میں نفرتی دور دیکھ رہے ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس وقت تو ملک کا جو ماحول چل رہا ہے اس میں ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ وہ ایجنڈا یہ ہے کہ کسی طرح سے مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا جائے، کیونکہ اگر مائنورٹیز کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں تو اسی سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ووٹوں کی راجنیتی جو ہے وہ اسی سے کامیاب ہوگی۔ تو مائنورٹیز اس وقت بہت ہی ایک ولنریبل حالت میں ہیں، ایک بہت انسیکیور حالت میں ہیں اور ایگزسٹینشلسٹ کرائسس سے گزر رہے ہیں مائنورٹی۔ جی، تو سعیدہ جی، جیسا آپ نے بتایا کہ مائنورٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو اسی سے جڑا ہوا میرا دوسرا سوال آپ سے ہے کہ ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ ممبئی میں کس طریقے سے لاؤڈ اسپیکر اور ہنومان چالیسا کو لے کے ایک وواد کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کس طریقے سے پورے ملک کی فضا کو خراب کیا جاتا ہے، چاہے وہ کرناٹکا ہو، چاہے وہ مدھیہ پردیش ہو، چاہے وہ راجستھان ہو، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہنومان چالیسا جو ہے وہ ایک اچھی خوبصورت ان کی روایت ہے، مگر اس کا استعمال اس وقت جو ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی مقاموں کے آگے بیٹھ کے اور چیف منسٹرز کے رہائش گھروں کے آگے اگر اندر آنے کی اجازت نہ ہو تو دروازے پہ بیٹھ کے ایک ڈیفائنس ہے کہ ہنومان چالیسا، ارے ہنومان چالیسا کو انسٹرومنٹ کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی اسپرٹ کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا، اس کو ایک انسٹرومنٹ ہے کہ جس سے لوگوں میں کہ خلیج بڑھے، لوگوں میں گیپ بڑھے اور لوگوں میں مزید نفرتیں جو ہیں وہ اس کا فروغ ہو، بس یہی اس کا آبجیکٹو ہے۔ مذہب کو اس طرح سے انسٹرومنٹیلٹی کی طرح استعمال کرنا تو مذہب کی بہت بڑی توہین ہے، اور مذہب کو استعمال کر کے لوگوں کے دلوں میں خلش پیدا کرنی وہ ایک بہت اینٹی ریلیجس چیز ہے۔ تو یہ ہمارا ایک طرح سے ہماری تراژدی ہے، ہماری ٹریجڈی ہے اور ہماری بہت بڑی کمی ہے، کوتاہی ہے۔ جی، آپ نے بتایا کہ مذہب کا استعمال کر کے لوگوں کے دلوں میں جو خلش پیدا کی جا رہی ہے، تو مجھے علامہ اقبال یاد آ گئے، علامہ اقبال کی وہ لائن یاد آ گئی کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ میں آگے آپ سے جاننا چاہوں گا سعیدہ جی کہ ابھی ہم جو نیو نارمل دیکھ رہے ہیں جو کہ یو پی سے شروع ہوا ہے، بلڈوزر کہ قانون کا اب راج شاید نہیں دکھتا ہے، قانون کی جو جگہ ہے وہ شاید سرکاروں نے لے لی ہے، سرکار کے بلڈوزر نے لے لی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ عدالت جو ہے اس کا جو ایک بنیادی ڈھانچہ تھا وہ ڈھانچہ گر چکا ہے۔ عدالت جو ہے ود ایکسیپشن، کیونکہ اس میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو آج بھی اپنے قوت ارادی کی وجہ سے اپنے پرنسپلز پہ قائم ہیں، مگر عدالت اپنا انصاف جو ہے وہ حکم کے ماتحت چلاتی ہے، اس لیے ڈائریکٹو کہیں اور سے ہے اور انصاف کے نام پہ وہ ایک حکم صادر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جہاں تک عدل کا سوال ہے، جہاں تک انصاف کا سوال ہے، عدالت کا سوال ہے، تو بجائے اس کے کہ ایک فیصلہ ہو جس میں ریشنلٹی کا استعمال کیا جائے، کانسٹیٹیوشنل ویلیوز کا استعمال کیا جائے، اس کے بدلے میں ایک پولیٹیکل بلڈوزر کو چلا کے اور لوگوں کو ایک طرح سے ایک دوسرے سے بس الگ الگ رکھنا ہے، کیونکہ اگر لوگ اکٹھا آ گئے تو پھر لوگوں کے دماغ میں ایک ایسی سمجھ جاگے گی کہ نظام تہوبالا ہو سکتا ہے۔
جی سیدہ جی، آپ سے ایک اہم سوال جو کہ ہمارے سامعین اور بھارت کی جو جنتا ہے وہ خود اس بات کو جانتی ہے کہ 2024 تک بی جے پی اور آر ایس ایس کی یہ پوری کوشش ہے کہ کس طریقے سے سنویدھان کو ختم کیا جائے اور ہندو راشٹر بنایا جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوں گے یا بھارت کی سیکولر جنتا اس پہ سیند لگانے کا کام کرے گی؟ سیکولر جنتا کے لیے تو اس کو لاکھوں سلام کہ وہ سیندھ لگانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، مگر دوسری طرف سے جو ان کا جو ایک انٹینشن ہے کہ 2024 میں وہ الیکشن جو ہے وہ ان کے حق میں آ جائے اور اس دیش کے 1.3 بلین لوگ جو ہیں اس میں اس کی میجورٹی جو ہے وہ ان کو دے سویپ دم بیک ٹو پاور. آئی تھنک یہی چیز جو ہے اس کو ہمیں بہت کیئرفلی اس کو کیلیبریٹ کرنا ہے، بہت کیئرفلی سوچنا ہے، چاہے وہ کوئی ایسی انسیڈنٹ ہو جو ابھی تلنگانہ میں ہوئی، حیدرآباد میں جو انسیڈنٹ ہوئی جس میں ایک کپل کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے، بہت ناانصافی ہوئی ہے، ایک مسلمان لڑکا اور ایک دلت لڑکی. وہ بھی ایک طرح سے ہمیں اس سے بھی ہمیں شرم آتی ہے کہ اس کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے. اور جہاں تک مسلمان یوتھ کا سوال ہے وہ تو ظاہر ہے ان کو تو اٹھانا جو ہے وہ ایک روزمرہ کی بات ہو کے رہ گئی ہے، چاہے وہ قصوروار ہوں نہ قصوروار ہوں، کچھ پروف ہو نہ ہو، مگر وہ جو ہیں وہ سب سے آسان ٹارگٹ وہ ہیں، آتنکوادی وہ ہیں، نکسل وہ ہیں، دیش دروہی وہ ہیں. تو اسی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس سول سوسائٹی نے جن کا عقل اب بھی جنہوں نے آج تک اپنے ہتھیار نہیں ڈالے ہیں، اگر وہ سول سوسائٹی کو بہت کیئرفلی کیلیبریٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے اس دیش کو اپنا دیش بنا سکیں، سنویدھان کو بچا سکیں اور اس کی جو سیکولر ایتھوس ہے اس کو ہمیشہ کے لیے اس ملک کے چہرے پہ ایک روشنی کی لکیر ہو، بجائے اس کے کہ وہ ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ہو. میرا آخری سوال آپ سے، کیونکہ آپ خود سرکاری محکموں میں اونچے پدوں پہ رہی ہیں، آپ پلاننگ کمیشن میں آپ ممبر رہی ہیں، آپ نیشنل کمیشن فار ویمن میں آپ ممبر رہی ہیں، آپ مانو کہ آپ چانسلر رہی ہیں، تو آپ نے سرکاری کام کاج کو بہت قریب سے جانا ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا موجودہ سرکار اس نفرت کو روکنے میں ناکام ہے یا وہ اسے روکنا ہی نہیں چاہتی؟ ہماری جن سنستھاؤں کا آپ نے نام لیا ہے اس کے ممبرز ہم یقیناً میں رہی ہوں، مگر ایک چیز تھی کہ یہ سنستھائیں جو تھیں وہ آزاد تھیں. اگر سرکار کی طرف سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اس کو سوال و جواب ان سے کر سکتے تھے، مگر اب یہ سنستھائیں جو ہیں یہ ماتحت ہیں، ان کے آزادی رائے جو ہے وہ ان سے لے لی گئی ہے. تو ایک طرح سے وہ ربر سٹیمپ ہو کے رہ گئی ہیں اور اس میں وہ بات ہی نہیں رہی، وہ دم ہی نہیں رہا، وہ شعلہ ہی نہیں رہا کہ جس سے وہ یہ سوال اٹھاتے اور لوگوں کو انصاف